بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حسب معمول آج پھر سے وہی جھگڑا صبح ہی صبح میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں روز روز کے ہونے والے ان جھگڑوں سے بہت زیادہ اکتا گئی تھی۔ مجھے اب گھر کا ماحول زہر لگنے لگا تھا۔ میں ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ کاش میری جلدی سے شادی ہو جائے تو میں اس گھر سے رخصت ہو کر کہیں دور چلی جاؤں اور کبھی واپس اس گھر کا رخ نہ کروں۔ آج پھر سے بھائی وہی رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ مجھے نرمین سے شادی کرنی ہے، جبکہ امی انہیں سمجھا رہی تھیں کہ فی الحال ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تمہاری شادی کا خرچہ اٹھا سکیں، جبکہ زینب بھی ابھی بیٹھی ہے، مجھے پہلے اس کا رشتہ کرنا ہے، پھر میں تمہارا ہاتھ مانگوں گی نرمین کی امی سے۔ مگر بھائی تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ ہر صورت امی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ جلدی سے میرا رشتہ نرمین کے لیے لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نرمین کی ماں اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ ہمیشہ کی طرح امی اسے ٹال رہی تھیں۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے امی نرمین کو پسند نہیں کرتی اور وہ بس ہمیشہ ہی بھائی کو ٹالتی رہتی ہیں۔ ہم سب الگ الگ اس موضوع پر امی کو سمجھا چکے تھے۔ امی خدا کے لیے بھائی کی بات مان جائیں، اس کے دل پر تھوڑا سا رحم کریں، مگر امی تھیں کہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ زینب آپی کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی، مگر آنے والے ہر رشتے کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی کہ لڑکی اگر کم عمر ہوتی تو اچھا ہوتا، اور بھر بھر کے جہیز مانگتے۔ کیونکہ ان کی عمر تھوڑی سی بڑی تھی، اسی لیے زینب کی جگہ ہر کوئی مجھے پسند کر لیتا، مگر اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ بیٹے کی اور بیٹی جو کہ چھوٹی ہے یعنی کہ میں، ان کا رشتہ تبھی ہوگا جب زینب کی شادی ہو جائے گی۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے، پہلے زینب آپی، پھر بھائی اور آخر میں۔ ابو کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب ابو ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے امی نے سلائی کڑھائی کر کے ہم بہن بھائیوں کو پالا تھا، مگر جب سے بھائی جوان ہوا تھا تو انہوں نے ایک شو روم میں جاب شروع کر دی تھی۔ شو روم کا مالک بہت اچھا تھا، انہوں نے کم عمری میں ہی بھائی کو جاب پر رکھ لیا تھا۔ بھائی بہت محنت اور ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، جس وجہ سے شو روم کا مالک انہیں بہت سارے پیسے دے دیتا تھا، کیونکہ ان کو ہمارے گھر کے حالات کا اچھے سے پتہ تھا، کیونکہ وہ میری امی کی ایک جاننے والی کے شوہر تھے۔ ان کی منت سماجت پر ہی انہوں نے بھائی کو جاب پر رکھا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھائی اب نوکری بھی کرنے لگے تھے۔ زینب آپی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھیں، جبکہ میں بھی ابھی پڑھ رہی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب کروں تاکہ گھر چلانے میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں، مگر میں تو اس غربت سے اکتا گئی تھی اور میں پڑھائی مکمل کر کے جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی اور اپنے گھر کی ہونا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی غربت دیکھی تھی۔ اب میں کوئی سکھ کا سانس لینا چاہتی تھی، مگر کچھ دن سے آئے روز ہمارے گھر میں بھائی کی شادی کو لے کر جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ امی اس بات سے خوفزدہ تھیں کہ بھابھی آ جائے گی تو بھائی ہم سے منہ موڑ لیں گے، اس کے کہنے میں آ کر سارا پیسہ اسی کو دے دیں گے، جبکہ ہمارا گھر بھائی کے رحم و کرم پر چل رہا تھا۔ مگر بھائی بھی اپنی طرف سے ٹھیک ہی تھے، ان کو اپنا گھر بھی بسانا تھا، آخر کب تک وہ کما کما کر امی کے ہاتھ پر رکھتے رہتے۔ ایک نہ ایک دن ان کو شادی تو کرنی تھی، تو اچھا ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی یعنی نرمین سے شادی کرتے۔ نرمین بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تھا۔ اس کی امی جب بھی کچھ بناتی تو اس کے ہاتھ ہمارے گھر بھجوا دیتی تھیں۔ بھائی اکثر نرمین کو دیکھ کر ایک دم سے رک جاتے اور بس اسی کو دیکھتے رہتے۔ نرمین بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ نرمین کے والد بینک میں جاب کرتے تھے اور بھائی کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ فائنینشلی طور پر بھی نرمین کے والد ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ان کا ویسے تو کوئی لالچ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ نرمین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جہاں تک امی کی رائے تھی کہ وہ بھائی کو کسی امیر گھر سے بہو لا کر دیں گی، مگر بھائی یہی کہتے تھے کہ نرمین کے والد کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے دل کی سننی چاہیے۔ یہ باتیں سن سن کر اب میرا دماغ دہی بن چکا تھا۔ میں مزید اس ٹاپک پر کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر پڑھائی کا بھی پریشر تھا، میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ نرمین اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بھولے سے بھی تمہیں نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے نرمین کو گھر پر نہیں لانا۔ نرمین کو دیکھ کر اکثر عدنان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہی شادی کی رٹ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔
اور گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، گھر کا سکون تک حرام ہو جاتا ہے۔ نرمین اور میرا ہنسنا بولنا لگا رہتا تھا، مگر امی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ امی نہیں چاہتی تھی کہ نرمین ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی کی یادیں تازہ ہو جائے اور پھر سے ہمارے گھر میں کوئی نیا ہنگامہ برپا ہو جائے، مگر بھائی تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ وہ امی کی یہ بات ہرگز نہیں مان رہے تھے۔ میں اپنی چائے لے کر چھت پر چلی گئی اور چائے کے سپ لے کر نیچے دیکھنے لگی۔ گلی کے آتے جاتے لوگ، ہماری گلی میں بہت گہما گہمی رہتی تھی، اسی لیے میں اکثر شام کی چائے لے کر اوپر چلی جاتی تھی اور چائے پیتے وقت اپنے محلے والوں کا تعاقب کرتی۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک بہت خوبصورت لڑکا دکھائی دیا جو بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت باروب تھی، وہ رنگت کا بہت زیادہ سفید تھا۔ اس نے کالا سوٹ بوٹ اور کالا چشمہ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی گھڑی مزید اس کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت آدمی آج سے پہلے اپنے محلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کار سے اترا اور سامنے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے ہٹنے کا بولا۔ اس کی کار بہت بڑی تھی۔ اس کے پاس سبزی والے کھڑے تھے، اس نے ان کو اشارہ کیا تو ان سب نے اس کو جگہ دے دی اور پھر وہ کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کی ایک جھلک نے جیسے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، آج سے پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا میں دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ سنبھل جا مہوش، ابھی اماں کے بھائی والے مسئلے سلجھے نہیں ہے، تو ابھی سے اپنا دل ہارنے بیٹھی ہے۔ میں نے چائے ختم کی اور نیچے چلی آئی۔ زینب آپی معمول کے مطابق بہت زیادہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی عمر اب بڑھتی جا رہی تھی، آسانی سے کوئی بھی رشتہ ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ زینب آپی کی پریشانی دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی بے سکونی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے دل کا حال تو میں اچھی طرح سے جان سکتی تھی، آخر ایک بہن ہی ایک بہن کی ہمدرد ہوتی ہے۔ امی نے اور زینب نے کھانا بنایا، ہم سب نے مل کر ساتھ کھانا کھایا۔ بھائی کا منہ لٹکا ہوا تھا، میں انہیں چڑھانے لگی۔ ہم سب کے الگ الگ کمرے تھے، میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، پیپرز کی تیاری کرنے لگی۔ میں کمرے میں آئی، کتابیں کھول کر ٹیبل پر رکھ دی اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور واپس بیٹھ گئی۔ اچانک سے میری نظر ٹیبل کی جانب اٹھی جہاں پر ایک لال رنگ کا گلاب رکھا ہوا تھا۔ میں چونک گئی کیونکہ زینب تو کہیں آتی جاتی نہیں تھی، اور بھائی کو کیسے میرا خیال آ گیا کہ وہ میرے لیے گلاب لے کر آئے۔ آخر یہ گلاب کہاں سے آیا تھا؟ میں نے اس گلاب کو اٹھایا اور سونگھا تو اس سے مجھے بہت اچھی مہک آنے لگی۔ اچانک سے میرے اوپر ہلکی سی غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اسی آدمی کا چہرہ سامنے آنے لگا جس کو شام کے وقت میں نے گلی میں دیکھا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں خود کو فی الحال کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں اپنے دل کے جذبات کو یہیں پر روک دینا چاہتی تھی۔ میری ماں کی تمام امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں، اب تو وہ بھائی سے بھی خفا رہنے لگی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور وہ گلاب کا پھول وہیں رکھ کر میں سو گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ معمول کے مطابق میں 12 بجے سوتی تھی کیونکہ مجھے نوٹس بنانے ہوتے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں حیران رہ گئی کہ آج اتنا سویرے میں کیسے سو گئی، جبکہ میں تو بہت لیٹ سوتی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے پیاس کی شدت ستانے لگی۔ میں نے جیسے ہی اپنے قدم فرش پر رکھے تو مجھے اپنے پیروں کے نیچے کسی نرم سی چیز کا احساس محسوس ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا تو فرش پر تمام گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کہیں یہ زینب کی کوئی شرارت تو نہیں، یا پھر عدنان میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس ٹیبل پر دیکھا تو وہ گلاب کا پھول اب بھی وہیں پر موجود تھا، مگر وہ مرجھایا نہیں تھا۔ میں اٹھی اور باہر آ گئی۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، گھر کی تمام لائٹس بند تھی۔ میں کچن سے پانی لینے گئی، میں نے پانی کا جگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آنے لگی تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ ایک عجیب سی خوشبو تھی جو میری سانسوں میں اندر تک سما گئی تھی۔
मैं अपने कमरे में आकर उन फूलों की तरफ देखने लगी जो मेरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। आखिर ये सब क्या था और कौन कर रहा था? फिलहाल तो मेरा शक मेरे भाई और बहन की तरफ जा रहा था, क्योंकि हमारे घर में इतना ख़ास कोई आता जाता भी नहीं था और मेरा कमरा तो बिल्कुल साइड पर था। यहाँ पर तो किसी का आना जाना नहीं था और करीब करीब मेरी कोई बर्थडे वगैरह भी नहीं थी, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता कि मेरा भाई या मेरी बहन मुझे सरप्राइज़ देने लगे हैं। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने पानी पिया और बेड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उस खुशबू का एहसास मुझे मुसलसल सुकून दे रहा था और मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह मेरे सामने एक नया ही मंजर पेश कर रही थी। मैं जब नींद से बेदार हुई तो घर में कोई मेहमान मौजूद थे। मैंने जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए जाना चाहा, मगर मुझे अम्मी ने रोक लिया कि कुछ मेहमान आए हुए हैं, आओ आप ही की किचन में मदद कर दो, आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मी को बताया कि मेरी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मगर अम्मी ने मुझे डांट दिया और कहा कि आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हॉल में हल्के से झांका तो एक बड़ी उम्र की खातून बैठी हुई थी जो अकेली आई थी और चेहरे से काफ़ी गुस्से वाली लग रही थी। मैं आप ही के पास किचन में चली गई। आप ही से पूछा कि आपको मेरी मदद की कोई ज़रूरत तो नहीं। आप ही बहुत खामोश थी। मेरी तरफ एक नज़र देखा जैसे वो अभी रो देंगी। उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी भरी हुई थी। मैंने उनसे ट्रे ली और मैं चाय देने चली गई। जब मैंने चाय टेबल पर रखी तो वो औरत मुझे घूरने लगी और मुझे बैठने का कहा। मैंने उनसे सलाम दुआ की। मैं यूनिफॉर्म में थी और अम्मी से जाने के लिए कहा तो अम्मी ने मुझे जाने का इशारा किया। मैंने जाते जाते ये सुना कि उस औरत ने अम्मी से कहा कि इसका रिश्ता कहाँ कर रही हो। अम्मी ने कहा कि ये अभी पढ़ रही है, इसकी शादी का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। आप हमारी तरफ से हाँ समझें और ज़ैनब की इंगेजमेंट की तैयारी करते हैं। लड़का तो कोई उनके साथ था ही नहीं। न जाने अम्मी का क्या इरादा था। मैं इस सब से अनजान थी। मैंने जल्दी से जाकर ज़ैनब से पूछा कि क्या तुमने लड़का देखा है? तो ज़ैनब ने कहा कि वो एक बच्ची का बाप है, उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और वो अब दूसरी शादी करना चाहता है। उस आदमी की लगभग उम्र 40 साल है। ये सुनते ही मैं दंग रह गई। अम्मी इस तरह कैसे आप ही का रिश्ता एक 40 साल आदमी से कर रही थी? मैं तो बहुत गुस्से में आ गई। आप ही बहुत मायूस थी। आप ही ने मुझे मना कर दिया कि तुम अम्मी से कुछ भी नहीं कहोगी। तुम तो जानती हो कि आज के दौर में रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है। अब अगर ये रिश्ता आ ही गया है तो इसको भी हमें गनीमत समझना चाहिए। तुम खामोश रहो, अम्मी बड़ी हैं, जो भी फैसला करेंगी हमारे हक में बेहतर ही होगा। मैं उनकी बात सुनकर अब कुछ खामोश हो गई थी। आज मेरा पेपर था। मैंने अपना बैग उठाया और भाई से कहा कि आप मुझे ड्रॉप कर दें। भाई मुझे बाइक पर बिठाकर चलने लगे कि सामने नरमीन भी अपने भाई के साथ कार में कॉलेज के लिए जा रही थी। अक्सर नरमीन मुझे कहा करती थी कि तुम मेरे साथ जाया करो, मगर अम्मी मुझे हमेशा मना कर देती थी। नरमीन का भाई काफ़ी बड़ी उम्र का था। उसकी एक बार तलाक हो चुकी थी और उसकी तलाक की वजह कोई भी नहीं जानता था। ना जाने इसके पीछे क्या राज छुपा था कि उसकी बीवी ने खामोशी से ही उससे तलाक ले ली थी और इन लोगों ने इस बात को जैसे ज़मीन में दफना दिया था, किसी को भिनक तक न होने दी थी। उनकी अभी कोई औलाद भी नहीं हुई थी, मगर अब तो लगता था जैसे नरमीन के भाई का शादी का कोई भी इरादा नहीं है। वो इतने खोए खोए से रहते थे जैसे इस सारे माहौल से गाफिल हों। वो एक बहुत बड़ी जगह पर बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे। वो किसी कंपनी में काम करते थे और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। उनका घराना बहुत अच्छे से चल रहा था। नरमीन का घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जैसे एक बड़े से बंगले नुमा। नरमीन के भाई की आंखें हमेशा सुर्ख रहती थीं। नरमीन के भाई को देखकर मैं अक्सर घबरा जाती थी। उनकी आवाज़ शदीद भारी थी और फिर वो अक्सर काम भी इसी तरह के करते थे। वो अक्सर ऑफिस से वापस आकर अपने कमरे में चले जाते थे, जो उन्होंने ख़ास अपनी किताबों के लिए बनाया हुआ था और उसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। नरमीन ने भी आज तक वो कमरा अंदर से नहीं देखा था, क्योंकि उसके भाई ने वहाँ जाने से सख्ती से मना किया हुआ था। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसीलिए भाई मुझे बाइक पर ही कॉलेज ड्रॉप करते और ख़ुद शोरूम चले जाते। नरमीन ने भाई से साफ कह दिया था कि जल्द अज जल्द मेरे घर रिश्ता भेजो। इसके बाद नरमीन भाई से थोड़ी खींची खींची सी रहती थी। नरमीन भी अपनी जगह पर दुरुस्त थी। वो किसी भी गलत रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी।
اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ ان کی منگنی پکی کر دی جائے، پھر نرمین کی پڑھائی کے بعد جب بھائی کی کوئی جاب لگ جائے تو نرمین اور ان کی شادی کروا دی جائے۔ مگر امی تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آج جب نرمین اور بھائی کے بیچ میں نے یہ بے رخی دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ہمیشہ سے میں دیکھتی آ رہی تھی کہ بھائی اور نرمین ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے تھے، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ان دونوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے، اچھی خاصی دوستی تھی۔ مگر امی کے اس رویے کی وجہ سے اب نرمین بہت خاموش رہتی تھی، اور وہ ہمارے گھر بھی بہت کم آتی تھی، بلکہ اب تو آتی نہیں تھی۔ مگر جب نرمین میرے گھر آتی تھی اور میرے کمرے میں بیٹھ کر ہم اکٹھے پڑھائی کرتے تھے تو بھائی کی مسکراہٹ تو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور وہ بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتے تھے اور ہر بار پوچھتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مہوش تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ اور میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ ساری چیزیں نرمین کے لیے کی جا رہی ہیں۔ آج جب میں بھائی کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی تو میری نظریں ایک کالے رنگ کی کار پر پڑی، جس میں میں نے اسی شخص کو دیکھا جس کو میں نے اپنے کل محلے میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت رکھتا تھا۔ اچانک سے سگنل پر بائک رکی اور اس کی کار بھی رک گئی۔ اس نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں تو خود میں جیسے سمٹ کر رہ گئی، آخر وہ میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ پھر بھائی نے بائک چلائی اور ہم لوگ چلے گئے۔ شام کے وقت جب میں واپس لوٹی تو گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ امی اور آپی بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ان سے اس گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو آپی نے بتایا کہ نہ جانے کیوں کچن کے سارے برتن نیچے پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کچن میں ادھم مچا دی ہو، مگر ہم نے کسی بھی چیز کی آواز نہیں سنی، حالانکہ ہم اسی گھر میں موجود تھے، کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کچن میں اتنی گہما گہمی ہوئی ہو اور ہم نے کچھ بھی نہ سنا؟ امی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ ورد کر رہی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اور پھر اچانک سے مجھے کل والا واقعہ یاد آیا کہ میرے کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور مجھے اپنی ٹیبل پر بھی ایک گلاب ملا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میرا کمرہ اب بالکل صاف ستھرا تھا، مجھے آس پاس یا کہیں بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے یونیفارم تبدیل کیا۔ مجھے بھوک کی شدت ستانے لگی، مگر گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میں خاموش ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اچانک سے ایک ہوا کا جھونکا چلا جو میرے چہرے سے لگ کر گزرا، جس میں پھر سے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی جو کل رات مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے چونک کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، جبکہ ہوا کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تھیں تو اسی ہوا کے جھونکے نے مجھے گھیرا تھا۔ پھر اب یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اٹھی اور اپنے کھانے کے لیے کچھ کچن سے لینے گئی۔ آپی روزانہ کی طرح چائے کے ساتھ سنیکس بنا رہی تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ میں نے چائے اور سنیکس اٹھائے اور اوپر چلی گئی، کیونکہ یہ میری عادت تھی۔ اوپر 4 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیبل پر سنیکس رکھے اور چائے لے کر پھر سے نیچے دیکھنے لگی۔ میں چائے کے آہستہ سپ لے رہی تھی کہ مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے چونک کر پیچھے دیکھا تو میری پلیٹ خالی تھی، اس میں کوئی سنیکس نہیں تھے۔ میں دنگ رہ گئی اور میں کپ کو وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی، کیونکہ بھائی بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا، وہ رات کے ٹائم آتے تھے، تو یہ شرارت کون کر سکتا تھا؟ میں اب بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک سے میری زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا تھا جو مجھے اس قدر خوف میں مبتلا کر رہا تھا؟ میں نیچے آئی تو میں بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپی اور امی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ وہ ہال میں ہی بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں۔ میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بالکل خاموش تھی، آنکھیں ایک جگہ ٹکائے میں ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی، مگر میں نے اپنی زبان پر تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ سب میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات چل رہی تھیں، میں اپنی طرف سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک سے میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو نرمین کی کال تھی۔ امی نے جھٹ سے سوال کیا کہ فون پر کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ امی نرمین ہے، وہ کوئی کتاب مانگ رہی ہوگی۔ امی نے غصے سے منہ بنا لیا۔
میں نے ہاتھ منہ دھوئے اور نرمین کو کال ملائی تو نرمین نے مجھے گھر پر بلایا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی اور اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی مطلوبہ کتاب مانگی جو میں اپنے ساتھ اس کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر پہنچی تو اس کی امی بھی کچن میں مصروف تھی اور نرمین باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہ کتاب دی۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی تو کتاب میں سے ڈھیر ساری گلاب کی پتیاں نکلنے لگی۔ نرمین نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے مہوش، اب تم بھی اپنے بھائی کی طرح کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہو کیا؟ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ نہیں یار نرمین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ ساری باتیں میں نرمین سے کر بھی دوں تو وہ میری کسی بات کا بھی یقین نہیں کرے گی اور الٹا وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے وہ ہمارے گھر سے رشتہ جوڑنے سے انکاری ہو جائے۔ میں نے بھی اب چپ سادھ لی۔ ان کی امی بہت زیادہ اچھی تھی، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ بھائی پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی سے ہی کرنا چاہتی تھیں، پھر وہ چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے دل کی خواہشات کا اس طرح سے احترام کر رہی تھیں۔ میں جب بھی ان کی طرف جاتی تھی تو وہ ہم دونوں کے لیے ضرور کچھ کھانے کو بناتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ان کے ہاتھ کی بنی ہر چیز مجھے بہت زیادہ پسند تھی، مگر جب بھی وہ بریانی بناتی تو نرمین کہتی کہ میں مہوش کو بلا لوں۔ آج نرمین کی امی نے مجھے روکا ہوا تھا، وہ میری پسند کی بریانی بنا رہی تھی۔ نرمین اپنی کتاب دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ میں بچپن سے یہاں آتی رہتی تھی، مگر آج تک میں نے نرمین کے بھائی کا کمرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کمرہ کتابوں سے بھر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کون سی کتابیں لایا کرتے تھے جو گھر والوں سے اتنا چھپا کر رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی بھی گھر میں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں یوں ہی چلتے چلتے اس گیلری تک پہنچ گئی جہاں پر اس کے بھائی کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اچانک سے میری نظر صوفے پر گئی۔ اس کمرے میں صوفے پر وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو میں نے اس دن اپنے محلے میں دیکھا تھا اور پھر اس دن اس کار میں دیکھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت چونک گئی اور جلدی سے نرمین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں وہاں کھڑے ہو کر ان کی کوئی بات سن لیتی تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ کون ہے اور نرمین کے بھائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یا پھر وہ اس کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ مگر میں بنا کچھ سوچے سمجھے نرمین کے پاس واپس آ گئی۔ نرمین مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے مہوش، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا کہ میں وہاں گئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ پاگل، مروا دیتی، اگر بھائی نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہو جاتے۔ تم کیوں گئی تھی وہاں؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم مجھے بتاتی تو میں یقیناً تمہیں روک لیتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے قدم کب اس گیلری کی طرف اٹھ گئے جہاں تمہارے بھائی کی کتابیں رکھی تھیں۔ مگر نرمین، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے بھائی کے ساتھ کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، کیا کہا؟ کوئی بھی تو نہیں، بھائی تو اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتے، تو ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے خیال سے اکیلے ہی ہیں کمرے میں۔ میں نے کہا نہیں نرمین، میں نے ان کے ساتھ کسی کو بات کرتے دیکھا ہے اور وہ لڑکا میں پہلے بھی اپنے محلے میں دیکھ چکی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ جب نرمین واپس آئی تو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مہوش کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بالکل اکیلے کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ باہر ہی دروازہ بھی ہمارے سامنے تھا اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں اب ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا نرمین کے بھائی کے کمرے میں۔ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس کے بھائی کے ساتھ ضرور ہے۔ ہم نے بریانی کھائی اور پھر میں گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، اسکارف اتار کر میں نے ہولڈر پر رکھ دیا اور لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ امی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے چائے پر بلا رہی تھی۔ میں اٹھی، میرا شاور لینے کو بہت دل کر رہا تھا کیونکہ گرمی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنی الماری کھولی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری الماری میں سامنے ہی ایک تحفہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھایا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مہوش نام دیکھ کر میں اس تحفے کو چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اس میں آخر کیا ہوگا اور یہ میری الماری میں کیسے آیا ہوگا۔
جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں 2 شیشے کے گڈا گڈی تھے جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کھول کر ٹیبل پر رکھا اور اس کو یہاں وہاں سے دیکھنے لگی۔ جب میں باہر آئی تو میں بہت خاموش سی تھی۔ میں آج چھت پر بھی نہیں گئی تھی اور یہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پینے لگی تھی۔ امی نے مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر میری خاموشی کی وجہ پوچھی۔ کیا بات ہے مہوش، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے فوراً امی کی طرف دیکھا۔ امی، میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ امی نے کہا کہ تمہارا کمرہ تو تمہارے جانے کے بعد سے بند ہی رہتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تمہارے کمرے میں کون سا ہمارا قیمتی خزانہ رکھا ہوا ہے جو ہم تمہارے کمرے میں جا کر اٹھائیں گے؟ عدنان بھی گھر پر موجود نہیں تھا اور زینب تو ویسے ہی بہت خاموش سی رہتی ہے، اسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ آخر کس نے رکھا ہوگا۔ یہ دن تو میرا انہی سوچوں میں اور اسی شو پیس کو دیکھتے ہوئے گزرا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شو پیس میرے ٹیبل پر موجود تھا۔ اگلی صبح میں اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے جیسے ہی الماری کھولی تو میں دنگ رہ گئی۔ میری الماری میں اب ایک نیا تحفہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک لال رنگ کی بہت ہی خوبصورت سی گڑیا تھی جو شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت اور بہت زیادہ قیمتی تھی۔ میں نے وہ تحفہ بھی کھول کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے دیکھنے لگی۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ یہ کس کی حرکت ہے جو ہمارے گھر میں گھس کر میری الماری کے اندر اتنے قیمتی تحفے رکھ رہا ہے اور گھر میں کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہو رہی؟ نہ زینب کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی عدنان کے پاس اتنی فضول خرچیوں کا ٹائم تھا اور نہ پیسہ تھا جو وہ میرے لیے یہ سب کچھ لے کر آتا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر پھر بھی میرے ذہن پر وہی کالے سوٹ والا آدمی سوار ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا۔ گھر میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ آپی کی انگیجمنٹ کی رسم رکھ دی گئی تھی اور اس جمعے کو آپی کی انگیجمنٹ تھی۔ جب سے آپی کی شادی کی بات گھر میں چل رہی تھی، گھر میں ایک عجیب ہی ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ کبھی کچن کے برتن سارے ٹوٹے پڑے ہوتے تھے تو کبھی گھر میں گملے ٹوٹ جاتے تھے، کبھی رکھے خود شیشے کا گلاس نیچے گر جاتا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ یقیناً یہ کوئی آصف کا سایہ تھا جو آپی کی شادی کا سن کر طیش میں آ گیا تھا۔ شاید آپی کا رشتہ کہیں نہ ہونے میں بھی اسی بات کا دخل تھا کہ آج تک آپی کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپی کی بات تو اپنی جگہ تھی، مگر اب میرے لیے ایک نیا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ میری ماں تو پورے محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی کہ ان کی بیٹی کے عاشق ان کے لیے اتنے مہنگے مہنگے تحفے تحائف بھجوا رہے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں اگر امی سے یہ بات کروں گی تو یہ بات یقیناً باہر نکلے گی اور پھر بات سارے محلے تک پہنچ جائے گی۔ میں بہت پریشانی کا شکار تھی۔ امی اور آپی بازار گئی ہوئی تھیں انگیجمنٹ کی شاپنگ کرنے۔ میں نے سوچا کہ میں نرمین کی طرف ایک چکر لگایا ہوں۔ میں جیسے ہی نرمین کے گھر گئی تو نرمین شاور لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں باہر ہی ہال میں اس کا انتظار کرنے لگی تو اچانک سامنے سے مظہر کو آتے دیکھا۔ مظہر جو نرمین کا بھائی تھا، جو اکثر خاموش رہتا تھا، وہ مجھے دیکھ کر وہیں رک گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی جو یقیناً کسی جادو ٹونے کی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیاں بھی مجھے بہت زیادہ خوف دلا رہی تھیں، اور اب اس کا اس طرح سے مجھے دیکھ کر گھورنا مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آنٹی مجھے نرمین کا انتظار کرنے کے لیے یہیں بٹھا کر گئی تھی۔ اگر میں اچانک سے گھر چلی جاتی تو آنٹی کو بہت عجیب لگتا۔ کچھ ہی دیر میں نرمین واپس آ گئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے ہاتھ میں نے ایک کتاب دیکھی تھی جو یقیناً کسی علم کے متعلق تھی۔ تو نرمین نے مجھے بتایا کہ ہاں، بھائی اکثر ایسی تعویذ وغیرہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنے کام میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، خواہ وہ امی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اور پھر نرمین کے بھائی کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ کر میں بہت حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ نرمین کا بھائی مظہر مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ میرا حال بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے وہاں پر بھی سکون محسوس نہ ہوا،
میں نے نرمین سے کہا کہ امی اور آپی اب واپس آ گئی ہوں گی، اب مجھے بھی گھر جانا چاہیے، اور پھر میں گھر واپس آ گئی۔ اب یہ روزانہ ہونے لگا تھا۔ جب میں صبح کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے الماری کھولتی تو سامنے مجھے ایک تحفہ پڑا ملتا جو نہایت قیمتی اور خوبصورت ہوتا۔ شادی کی گہما گہمی میں امی اور آپی بھی میرے کمرے میں نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ میرے ٹیبل پر رکھے تمام تحفے وہیں پر پڑے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے تھے۔ آج پھر میں چھت پر چائے لے کر چلی گئی اور نیچے گلی میں دیکھنے لگی۔ چائے پیتے پیتے میں ادھر ادھر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر ہمارے گیٹ پر پڑی، جہاں وہی کالے سوٹ والا لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، بلکہ سامنے آتا عدنان مجھے دیکھ کر چونک گیا اور بولا کہ اس وقت دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ اندر آ گیا اور کچھ سامان مجھے دیا جو آپی کی انگیجمنٹ کے لیے تھا۔ میں امی کی طرف وہ سامان دینے چلی گئی۔ امی اور آپی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، مگر میرا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا تھا۔ میں ابھی آپی کا سامان دیکھنے لگی۔ آپی بہت خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر ایک سکون سا چھایا ہوا تھا۔ محلے والوں کی باتیں سن سن کر، اس کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے جو محلے کی عورتیں ہمارے گھر آ کر کرتی تھیں، وہ سن سن کر تو آپی کا چہرہ ہی بالکل ماند پڑ گیا تھا۔ محلے والوں کی باتوں سے آپی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جو بھی آتا امی سے صرف آپی کے لیے ہی پوچھتا رہتا کہ اتنی عمر نکل گئی، ابھی تک اس کا کہیں رشتہ نہیں طے ہوا۔ امی یہ سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو جایا کرتی تھیں، مگر نہ جانے آپی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ آپی کا کہیں پر بھی رشتہ نہ ہو پاتا، جبکہ آپی شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھیں اور گھرداری بھی انہوں نے بہت سلیقے سے سیکھی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپی کے نکاح کے بعد ہی میں امی سے اپنی پریشانی شیئر کروں، تاکہ وہ کسی عامل وغیرہ کو بلوا کر میری پریشانی کا حل نکلوائیں، اور یہ تمام تحفے بھی میں امی کو دکھا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ امی بھی مجھ پر شک کرنے لگ جائیں۔ میں اپنے کردار پر کوئی بھی تہمت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب تحفے تحائف سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی مجھ پر عاشق تھا جو سارے تحفے مجھے بھجواتا تھا، مگر وہ تحفے میں نہ کسی کو لے کر آتا دیکھتی تھی اور نہ ہی اپنے کمرے میں رکھتا دیکھتی تھی۔ کیسے غیبی طور پر یہ تمام تحائف میرے کمرے میں پہنچ جاتے تھے؟ اب میں ان سب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، اور کافی سارے تحفے ٹیبل پر پڑے تھے جن میں سے اکثر گڑیا گڈے ہی ہوا کرتے تھے۔ امی سمجھ گئی تھی کہ شاید میں پڑھائی کا سٹریس لے رہی ہوں۔ میں نے کالج سے بھی کچھ دن کی چھٹی لے رکھی تھی اور اب میں مکمل طور پر آپی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی ذہن پر زور ڈال کر ان سب مسائل کا حل نکال لینا چاہیے۔ امی اب اس عمر میں تھیں کہ میں ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی نرمین، مگر نرمین کے بھائی سے بھی مجھے بہت خوف آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں نرمین سے بھی کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اب تو نرمین کا بھی ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ امی نے سوچ لیا تھا کہ آپی کی شادی کے بعد بھائی اور نرمین کی بھی انگیجمنٹ کر دوں گی۔ رات کا وقت تھا، میں بیڈ پر لیٹی تھی اور ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے اور یہ سب کون کر سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں اس طرح سے اچانک توڑ پھوڑ کا ہونا مجھے کوئی عام بات نہیں لگ رہی تھی۔ آخر اس شخص کا نرمین کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر ہمارے گھر میں بہت سے نئے مسائل نے جنم لے لیا تھا۔ کبھی گملے خود بخود گر کر ٹوٹ جاتے تو کبھی برتن ٹوٹ جاتے، جیسے ہمارے گھر پر کسی جنات کا سایہ پڑ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی سے اس بات کا ذکر کروں گی۔ آج جب میں باہر نکلی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو امی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ امی اپنے کمرے میں ہوں گی، تو میں انہی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے کہا جی بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا امی مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ گھر آسیب زدہ ہے یا پھر کوئی ہم پر جادو ٹونا کروا رہا ہے؟ امی میری بات سن کر ششدر سی رہ گئی اور مجھے کہا کہ میں خود بہت پریشان ہوں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آج صبح ہی زینب پر گملہ گرتے گرتے بچا ہے، اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو اس کی شادی میں بھی مسئلے پیدا ہو سکتے تھے۔ امی اب نرمین کہاں ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ امی نے کہا کہ چھت سے کپڑے اتارنے گئی ہے۔ میں جلدی سے چھت کی طرف جانے لگی کہ اچانک سے مجھے ایک زوردار چیخ سنائی تھی۔ میں اور امی زور سے بھاگے
تو زینب سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی. اس کے سر سے بہت زیادہ خون جاری تھا. ہم نے جلدی سے رکشے کو بلایا اور ہم زینب کو لے کر ہسپتال روانہ ہو گئے. زینب کے سر پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی تھی. ہم ہسپتال پہنچے، اسے ایمرجنسی میں داخل کروایا. اس کے سر پر 4 ٹانکے لگے. امی کا رو رو کر برا حال تھا. نہ جانے میری بیٹی کی قسمت میں کیا لکھا ہے. ایک بار بھی نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہے. اس سے اچھا تھا کہ میں زینب کا رشتہ مظہر کو ہی دے دیتی. ان کی یہ بات سن کر میں چونک گئی. امی، مظہر بھائی سے زینب کا رشتہ؟ امی نے مجھے کہا کہ ہاں، تم لوگ بہت چھوٹے تھے جب میں نے اور نرمین کی ماں نے زینب اور مظہر کا رشتہ طے کیا تھا. ان لوگوں کو شادی کی کافی جلدی تھی. مظہر بار بار اپنی ماں کو بھیجتا تھا کہ ہمیں شادی کرنی ہے. تب تم بہت زیادہ چھوٹی تھی. میں ان کو منع کر دیتی تھی کہ ابھی میری لڑکی چھوٹی ہے اور میرے پاس شادی کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. اس بات پر میں نے غصے میں آ کر یہ رشتہ بھی ختم کر دیا تھا جو بچپن سے طے تھا. پھر انہوں نے جلد ہی مظہر کی شادی کر دی اور پھر مظہر کا بھی وہ گھر نہ بچ سکا اور زینب کو بھی ایسی چپ لگی کہ آج تک اس کا دل پھر سے صحیح نہیں ہوا اور وہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے. میری کی گئی ایک غلطی کی سزا میری بچی کو عمر بھر بھگتنی پڑی اور اس کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو سکا. میں نے امی سے کہا کہ امی، میری بات مانیں. مظہر بھائی اب بھی زینب آپی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. آپ کو ان سے معافی تلافی کر کے ان سے صلح کر لینی چاہیے اور نرمین اور عدنان کا رشتہ بھی طے کر دینا چاہیے اور مظہر بھائی کا ہاتھ بھی آپی کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے. شاید انہی کی آہ لگ گئی ہے کہ آپی کا کہیں بھی نکاح نہیں ہو پاتا. جب آپی کے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں آصیب ہیں تو انہوں نے بھی فون کر کے امی سے یہ رشتہ ختم کرنے کی معذرت کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں بھی اپنے ساتھ ساتھ آصیب لے کر آ جائے. جیسے ہی آپی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو ہم اسے گھر لے آئے. آپی اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. نرمین بھی آ گئی تھی اور نرمین کی ماں بھی آپی کو دیکھنے آ گئی تھی. نرمین کی ماں کو بھی آپی شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی. جب میں نے مظہر بھائی سے آپی کے رشتے کے لیے بات کی تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی. وہ شاید اب بھی ناراض تھے اور بہت غصے میں وہاں سے چلے گئے. سب لوگ گھر واپس چلے گئے تو میں بھی سونے لگی. صبح کو اٹھ کر جب میں نے الماری کھولی تو آج پھر سے وہی لال رنگ کی گڑیا جو شیشے کی بنی ہوئی تھی میری الماری میں جگمگا رہی تھی. مجھے بہت غصہ آیا. میں ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی. میں نے وہ گڑیا اٹھا کر زمین پر دے ماری. جیسے ہی وہ گڑیا زمین پر کرچیوں کی مانند بکھری تو جیسے میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں دھڑم کر کے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی. بے ہوشی کی حالت میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے وہ گڑیا توڑی تو اس کالے عمل کا اثر بھی میرے گھر سے ختم ہو گیا. غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ کئی قسم کے جنات ہمارے گھر پر حاوی ہو چکے تھے. کچھ چھت پر، کچھ میرے کمرے میں، کچھ آپی کے کمرے میں اور کچھ باہر. سب الگ الگ شکلوں میں تھے. ایک بڑی سی کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اس دن مجھے کالے سوٹ میں نظر آیا تھا. یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ آخر اس کا کیا عمل ہے میری زندگی میں. میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی. میں نے اس سے کہا کون ہو تم؟ تو وہ خباثت سے ہنسنے لگا. اس نے کہا میں ایک جن زیادہ ہوں جسے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں اسے دیکھتی رہی. میری زندگی کو آخر کون برباد کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ مظہر تمہاری زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ تم لوگوں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے تم لوگوں نے زینب کا رشتہ اس سے توڑا تھا. وہ اس بات کا تم لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اس کے دل میں جلتی ہوئی آگ ابھی تک نہیں بجھی اور وہ تمہاری زندگی برباد کر کے زینب اور تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا. مگر اس سارے عمل کو مکمل ہونے میں ابھی بہت عرصہ باقی تھا. تم نے وہ لال رنگ کی گڑیا توڑ کر سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور مجھے اس کی قید سے آزاد کر دیا. اس نے اپنے عملوں کی طاقت سے مجھے قید کیا تھا اور تمہارے بار بار سامنے آنے پر بھی اس کا ہاتھ تھا. وہ میرے ذریعے تم پر کالا جادو کر رہا تھا اور تم پر بری لڑکی ہونے کا الزام لگوا رہا تھا. میرے ہی ذریعے وہ تمہیں تحفے تحائف بھجوا رہا تھا. وہ اپنی محبت کی آگ میں آج تک جل رہا ہے مگر تم نے وہ لال رنگ کی گڑیا گرا کر مجھے اس کے عمل سے آزاد کروا دیا ہے. میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. اس کا ایسا کہنا تھا کہ جھٹ سے میری آنکھیں کھل گئی. میں نے اٹھ کر دیکھا تو اب میرے کمرے میں کوئی بھی تحفہ موجود نہیں تھا.
जो गुड़िया वहाँ गिरकर टूटी थी वो भी अब मौजूद नहीं थी, बल्कि मेरा फर्श बिल्कुल साफ शफाफ था। मजहर को ये सारा अमल करते कई बरस लग चुके थे। इस सब के करने में उसने खुद भी अपने लिए नहीं सोचा था, क्योंकि इसमें उसकी जान को भी खतरा था। मगर वो अपनी दुश्मनी की आग में सब कुछ भूल गया था। मैं जल्दी से उठी और बाहर की तरफ गई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से आपी के पास गई। आपी, आप ठीक हैं? आपी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मजहर को ना जाने क्या हो गया। अम्मी और अदनान उसी की तरफ गए हैं। मैं समझ चुकी थी कि मजहर की जान भी अब खतरे में है, मगर मजहर को कुछ भी होने से मैं ही बचा सकती थी। मैं जल्दी से वहाँ गई, मजहर की किताबें खोलकर उनमें से एक मंत्र खोला और मजहर पर दम किया तो मजहर बिल्कुल ठीक हो गया और अम्मी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर ज़ैनब और मजहर की शादी करवा दी गई। मैंने भी मजहर को दिल से माफ़ कर दिया था और फिर नरमीन और अदनान की शादी भी हो गई। मैं अपने घर में एक जिन ज़ात पर आशिक हो गई थी। मेरे दिल में वो इस तरह बस गया था कि मैं उसे कभी भूल ही ना पाई। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।